لیکچر نمبر 4 سبق نمبر 2 ہمارا وطن 3 کلاس۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق ہمارا وطن کی کتاب خوانی کریں گے۔ بچوں، اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے وطن کے 4 صوبے ہیں اور ہر صوبہ اپنی اہمیت کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ ہمارے وطن کے ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے بچوں، اور ہماری قومی زبان اردو ہے جو کہ پورے ملک میں بولی جاتی ہے۔ بچوں، اس سبق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچے تو پورا ملک اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میں اب اس سبق کی کتاب خوانی کروں گی، آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس سبق کو غور سے پڑھنا ہے۔ مس نادیہ کراچی کے ایک اسکول میں تیسری جماعت کو پڑھاتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے کلاس کی طالبات سے پوچھا، بتاؤ پاکستان میں کتنے صوبے ہیں؟ کلاس میں شہلا کی معلومات سب سے زیادہ تھیں کیونکہ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ شہلا نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، مس پاکستان میں 4 صوبے ہیں۔ شاباش شہلا، اب 4 لڑکیاں اپنے اپنے صوبے کے نام بتائیں۔ اب تو اور بھی ہاتھ اٹھ گئے۔ مس بولی، مہوش تم بتاؤ۔ بلوچستان، مہوش بولی۔ سندھ، طاہرہ نے بتایا۔ پنجاب، زینب بولی۔ خیبر پختونخوا، یہ گلبانو تھی۔ شاباش، ہاں ہے تو ہم سب پاکستانی، مگر ہمارے اپنے اپنے صوبے بھی ہیں جو پاکستان کے صوبے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور ہم سب کے گھر کراچی میں ہیں، کراچی ہم سب کا شہر ہے، پاکستان ہم سب کا وطن ہے۔ اچھا مہوش، طاہرہ، زینب اور گلبانو، تم سب باری باری اپنے اپنے صوبے کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤ۔ مہوش تم شروع کرو، مس نادیہ نے کہا۔ میرا صوبہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ مہوش نے بولنا شروع کیا۔ بلوچستان بے حد خوبصورت ہے۔ بچوں، یہاں پر بے حد کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، بہت زیادہ۔ بے حد کو انڈرلائن کر کے اس کا معنی لکھیں، بہت زیادہ۔ وہاں پہاڑ ہے، ریگستان ہے اور سمندر بھی ہے۔ بچوں، ریگستان کو انڈرلائن کریں اور اس کا معنی لکھیں، ریتلا میدان۔ طرح طرح کے جانور ہیں اور دنیا کے سب سے پرانے سنوبر کے درخت بھی ہیں۔ وہاں ایسے غار ہیں جن کی دیواروں پر ہزاروں سال پہلے کے انسانوں نے تصویریں بنائی ہیں اور ان کے پتھر سے بنے ہوئے اوزار بھی ہیں۔ بلوچستان کی زمین سے کوئلہ نکلتا ہے اور تانبا، سونا اور چاندی بھی۔ وہاں کے پھل سارے پاکستان میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ وہاں کی عورتیں بے حد خوبصورت کڑھائی کرتی ہیں، اور ہاں، بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ بلوچستان میں زیادہ تر بلوچی بولی جاتی ہے۔ شاباش مہوش، تم نے بلوچستان کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ اب طاہرہ، تم سندھ کے بارے میں کچھ بتاؤ، مس نے کہا۔ سندھ بھی ایک بڑا صوبہ ہے، طاہرہ بولی۔ حالانکہ بلوچستان سے چھوٹا ہے لیکن یہاں بلوچستان سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے۔ سندھ میں بہت سے بزرگوں کے مزار ہیں۔ سندھ کا شہر کراچی بندرگاہ ہے۔ بچوں، بندرگاہ کو انڈرلائن کریں اور لکھیں، جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ بلوچستان بندرگاہ کا معنی لکھیں، جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ کراچی میں ہمارے قائد اعظم کا مزار ہے، وہ پیدا بھی اسی شہر میں ہوئے تھے۔ سندھ میں موئن جوڈڑو ہے جو 5000 سال پرانا شہر ہے، اسے مٹی سے کھود کر نکالا گیا ہے۔ سندھ میں چاول اگائے جاتے ہیں اور کپاس بھی، جس سے کپڑا بنتا ہے۔ سندھی عورتیں بھی بہت خوبصورت کڑھائی کرتی ہیں۔ دریائے سندھ نے سندھ کی سرزمین کو زرخیز بنایا ہوا ہے۔ بچوں، سرخیز کو انڈرلائن کریں اور معنی لکھیں، سرسبز یا شاداب۔ زرخیز کا معنی لکھیں، سرسبز یا شاداب۔ یہاں کے پھل خاص طور سے کھجور اور آم پاکستان کے علاوہ
پاکستان سے باہر بھی بھیجے جاتے ہیں۔ سندھ کی زبان سندھی ہے۔ پیارے بچوں، یہاں ڈیٹ مارک کریں۔ ہم نے آج سبق ہمارا وطن کی کتاب خوانی یہیں تک کرنی ہے۔ بچوں، میں نے اس کی کتاب خوانی کی ہے، اب آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اپنی امی یا باجی کو اس کی کتاب خوانی سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔